अस्सलाम वालेकुम। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। अब ये भी घर पहुंचा हूँ जनाब। वो कहते हैं मशरिक हो या मगरिब हो, घर अपना ही प्यारा लगता है। जैसा भी हो, गंदा भी हो, अच्छा भी हो, अपना घर लगता है। वो कहते हैं जो सुख छलू दे चुबारे, ना बलख ना बुखारे। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट का जो तर्जमा करते हैं ना, कि जो सुख छलू दे बुखारे, और ना बलख ना बुखारे, छज्जू दे चुबारे हैं। तो अभी जनाब ये घूमती चाय आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी पहुँचा हूँ इस्लामाबाद से, खैर खैरियत से। आज रास्ते में बड़ी धुंध थी, बड़ी वो थी, मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सका मैं। तो ये आपकी पसंद की वीडियो आ गई है जी। ये देखें, हा। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह बहुत ये खाना है जी। और ये घूमती चाय, न्याजी भगाए मज़ा भी आए, और इन न्याजी के ड्रामे भी बताए। ये आपको पता है ना, गो न्याजी गो के नारे में न्याजी के वज़ीर आज़म हो जो हाउस है, घर, उसके सामने लगा के आया हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आया था नारे लगाने का। मैंने कहा जी ये बंदा है। वैसे यार मुझे ना मैंने नारे लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। तो अभी ये चख के फिर आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। टेस्टी है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। चाय भी चख के गो न्याजी करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी। वैसे अब मैं आपको ये एक बात बताऊं, मैं अभी इस्लामाबाद भी गया हूँ, और अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में फिरता रहा हूँ, हाई कोर्ट में फिरता रहा हूँ। एक आम बात जो आम पब्लिक, रेडी साइकिल वाला, बाजार थड़े वाला, वो भी करता है ना, वो कहता है कि यार ए न्याजी कोई मजीद चन चढ़ा के जाएगा। इधर की मतलब है जी चन चढ़ा के जाएगा, कि एक कोई ना कोई चन चढ़ा के जाएगा। इसके वो मामू का भी हवाला देते हैं जिसने मशरकी पाकिस्तान में हथियार फेंके थे, जनरल न्याजी। ठीक है, दूर का मामू है, तो उसका भी हवाला देते हैं, और कहते हैं कि ए कोई ना कोई चन चढ़ाएगा। अब आजकल जो मशवरे हो रहे हैं ना, आपको भी पता है मशवरे हो रहे हैं आजकल कि जनाब वो ये इसके लिए भी हम उदास थे जी। मैं इस्लामाबाद में था तो ये नहीं था ना मेरे पास। ये मुन्ना, ये शेर, ये शेर। ठीक है जी, आपको सलाम कह रहा है बच्चों, आपको सलाम कर रहा है ये। तो न्याजी के बारे में यही मशहूर हो रहा है कि ए कोई ना कोई चन चढ़ा के जाएगा। अब जाहिर है चन चढ़ाने का जो ये मुहावरा है ना, ये कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं बोला जाता। यानी जब कोई बुरी बात हो, कोई लड़ाई कर ले, कुछ, तो कहते जी उन्हें चन चढ़ा देते हैं। तो इसके बारे में भी ये है। अब आप देख लें कि कितने ज़ोर शोर से सदारती निज़ाम के बारे में बात हो रही है। ये कहाँ से शोशा छोड़ा है जी? ये पहले इमरान न्याजी के जो मुशीर हैं, वज़ीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जी कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। भाई क्यों सदारती निज़ाम होना चाहिए? और आज मैं देख रहा था वो सारे टीवी चैनल पे, हर पे तकरीबन हर दूसरे चैनल पे यही लगा हुआ है कि जी सदारती निज़ाम होना चाहिए। या फिर वो धमाकों के बारे में बता रहे हैं, जो नए धमाके शुरू होना हो गए हैं। पहले कोयटा में हुए हैं, अब लाहौर के नारकली में हो गए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो ये यही बातें हैं कि ये कोई चन चढ़ा के जाएगा। सदारती निज़ाम का भी अगर ये करता है जैसे इसके ज़हन में है कि 3 महीने की इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, और फिर जनाब अबूरी सेटअप आएगा, और फिर रेफरेंडम कराया जाएगा, और आइन ख़त्म कर दिया जाएगा,
جناب یہ اتنا ایزی نہیں ہے نیازی صاحب، آئین ختم کرو گے نا آرٹیکل 6 لگے گا تمہارے اوپر بھی، حکومت میں ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا، تو بعد میں پھر پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ نیازی کے جو یہ اور چیزیں بھی ہیں نا، ضدی انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایون فوج کے ساتھ لڑائی بھی لڑ سکتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی چند چڑھان کا مقصد ہے کہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے نیازی کے پاس۔ باقی چاند تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں نا، آٹے کا، چینی کا، کھاد کا، خوراک کا، ہر چیز کا، وہ چاند تو روز چڑھتے ہیں۔ ایک کوئی وڈا چاند چڑھائے گا، وڈا یعنی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان والا، مثلا ایٹمی قوت کو اگر یہ ختم کر دیتا ہے پاکستان کی ایٹم بم رول، وہ چاند چڑھانے والی بات ہے۔ اس نے جو اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کی ہے، وہ چاند چڑھانے والی بات ہے۔ اس نے کوئی اور اس کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے مشرقی یہ بلوچستان سے، KPK سے، سندھ سے، یہ وہاں بھی کوئی چاند چڑھا سکتا ہے، کیونکہ سر یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آیا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور بندوں کو بھی پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس نیازی کے بارے میں جو بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں نا، جیسے ڈاکٹر اسرار ہے یا بڑے دانشور لوگ، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ نیازی صاحب کو کسی حوالے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے، نہ اس کا ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے۔ شادیوں کے حوالے سے دیکھ لیں اس کا ریکارڈ، اس کا کرکٹ کے حوالے سے ریکارڈ دیکھ لیں، جوئے اور گیملنگ وغیرہ اور یہ ہے وہ ہے، اور یعنی کہ اس کو سوچا جا رہا ہے کہ اس کا پورے پیچ ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بات رانا ثناءاللہ نے کہی ہے کہ نیازی پاگل ہے، تو اس کے خلاف جناب اب وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جناب اس نے پاگل کیوں کہا ہے، جبکہ پاگل وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے۔ بھئی جو بھنگ کی مشہوریاں کروا رہا ہے، منظوریاں دے رہا ہے، نام مدینہ کی ریاست کا لے رہا ہے، کوئی سیدھا کام اس کا بتاؤ، سیدھا کام اس کا بتائیں آپ مجھے، کوئی بتا دیں سیدھا کام، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ رحم کرے، کبھی یہ کہتا ہے میں TTP سے مذاکرات کرتا ہوں جو تحریک طالبان ہے، کبھی یہ تحریک لبیک والوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر ان کے ساتھ ان کو پھول پیش کرتا ہے سینیٹر کے حساب سے۔ تو آپ کو اس کی سوچ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، پھر چیزیں ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ پاکستان سب سے سستا ہے، یہاں بڑے وسائل ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے جو سمجھ سے بالا ہے بالکل۔ تو اللہ رحم کرے کوئی نیازی چند نہ چڑھا دے، یہ فکرہ ذہن میں رکھیں، آپ بھی رکھیں ذہن میں، ٹھیک ہے جی۔ باقی کم دا حساب اگر دیکھا جائے تو کم تو اس کو 0 ہے۔ اسلام آباد سے لاہور تک چلے جائیں، آپ کو کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہی کام ہے جو نون لیگ والے کر کے گئے ہیں۔ اب نون لیگ والوں کا جو شہباز شریف ہے وہ بھی کرونا کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو ادھر سے اپوزیشن کی کمزوریاں بھی بہت ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، لیکن کم از کم کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی چاند چڑھا کے جائیں گے، ان کی ویکنس ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ کوئی چاند چڑھائیں گے، نہیں، پاکستان کے وفادار ہیں وہ۔ یہ پاکستان کا نا وفادار ہے اس ریچھ کی طرح جس کے مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے پتھر مار کے مکھی بھی مار دی اور مالک کو بھی مار دیا۔ یہ اس طرح کا وفادار ہے یہ نیازی۔ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وفاداری کرے، کیونکہ ادھر سے پیچ ڈھیلے ہیں نا، جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے ان کو۔ نواز شریف کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کو تو میں کہتا ہی میڈ ان پاکستان ہوں، وہ تو ہے ہی پاکستانی، وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گا لیکن پاکستان کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جب کہ کچھ بھی کر سکتا ہے یار، یہ پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی کر سکتا ہے،
تو اللہ رحم کرے، نیازی کوئی چاند نہ چڑھا دے، سارے آپ بھی دعائیں کریں، ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ صدارتی نظام وغیرہ یہ نامنظور ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ جو پارلیمانی نظام ہے دنیا کا بہترین نظام ہے، اور یہ مشترکہ ہے، اور اس میں ساری اے سے لے کے زیڈ تک اپوزیشن پارٹیوں کے دستخط ہیں۔ لہٰذا نیازی صاحب اپنے یہ جو آپ کے مکروہ عزائم ہیں نا، یہ ختم کرو، کوئی چاند نہ چڑھا دو۔